السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں خوش آمدید۔ آج ہم ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال کے بارے میں کچھ بات کریں گے، کچھ تذکرہ کریں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا اپنا سر اٹھاؤ۔ انہوں نے سر اٹھا کر کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حارث ابن مالک، تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے پکا سچا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر حق بات کی کوئی حقیقت ہوا کرتی ہے، جو تم کہہ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا لیا اور دن کو میں پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور رات کو جاگتا ہوں، اور مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، اور جنت والوں کو جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور جہنم والوں کو ایک دوسرے پر بھونکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا دل نورانی بنا دیا ہے اور تم نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا ہے، لہٰذا تم اس ایمانی کیفیت پر پکے رہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کس حال میں صبح کی؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آپ پر ایمان لانے کی حالت میں صبح کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بات کی سچائی کی کوئی دلیل ہوتی ہے اور ہر حق بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہاری بات کی سچائی کی کیا دلیل ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، جب بھی صبح ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں شام نہیں کر سکوں گا، اور جب بھی شام ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں صبح نہیں کر سکوں گا، اور جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ میرا دوسرا قدم نہیں اٹھنا۔ گویا کہ میں ان تمام امتوں کی طرف دیکھ رہا ہوں جو گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہیں ان کے اعمال نامے کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے نبی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ وہ بت بھی ہیں جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے، اور گویا میں جہنم والوں کی سزا اور جنت والوں کے اجر و ثواب کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایمان کی حقیقت کو پہچان گئے ہو، اب اپنے آپ کو اس پر جمائے رکھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں قبیلہ بنو حارثہ کے حضرت حرملہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، ایمان یہاں پر ہے، اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور یہاں نفاق ہے، اور یہ دل اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات پھر دہرائی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حرملہ کی زبان کا کنارہ پکڑ کر کہا اے اللہ، اس کی زبان کو سچ بولنے والا اور اس کے دل کو شکر کرنے والا بنا دے، اور اسے میری محبت نصیب فرما، اور جو مجھ سے محبت کرے اس کی محبت بھی اسے نصیب فرما، اور اس کے معاملے کو خیر کی طرف موڑ دے۔ حضرت حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بہت سے بھائی منافق ہیں اور ان کا میں سردار تھا، کیا میں آپ کو ان کے نام بتاؤں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی ہمارے پاس اس طرح آئے گا جس طرح کہ تم ہمارے پاس آئے، ہم اس کے لیے ایسے ہی استغفار کریں گے جیسے ہم نے تمہارے لیے کیا، اور جو نفاق پر ہی ڈٹا رہے گا اللہ سے خود ہی وہی نبٹ لیں گے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کی باتیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔